رانا صاحب نے آج پھر کہا کہ بڑائے صاحب نے جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے. وہ ایک واقعہ جو ہوا نہیں، وہ لفظ جو کہا نہیں گیا، وہ اپنے پاس سے لکھ دیں. سہیل وڑائچ صاحب کا معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ عزت میں اضافہ ہو. پی ٹی آئی سے مذاکرات کا سوال پوچھا گیا تو ان کا یہ جواب تھا کوٹن کہ اس سلسلے میں ہم نہ کسی کو بائی پاس کریں گے اور نہ کسی کو بائی پاس کرنے دیں گے. رانا صاحب نے اس بیان کے ذریعے واضح کر دیا ہے کہ جناب ہمیں اجازت نہیں ہے مذاکرات کرنے. یہ ایک سیاست دان کا انداز ہوتا ہے بات کرنے. رانا صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے مار کھائی. اس سینٹ کی سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں جو ایک اسی طرح کے انکارسریٹڈ آدمی کی، اور وہ ہے اعجاز. آج رانا صاحب ان کی سیٹ پہ جب الیکشن لڑ رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا افسوس ہو رہا ہے. سینیٹر بن کے ان کی حیثیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. السلام علیکم جی. تھرڈ امپائر دیکھنے کا بہت شکریہ. جناب سہیل وڑائچ صاحب کا موقف بھی بالآخر سامنے آ گیا ہے. 4 صفحات پر مشتمل ان کا یہ موقف ہے. پڑھنے سے، دیکھنے سے، سمجھنے سے اور سونگھنے سے تعلق رکھتا ہے ان کا موقف. کہ یہ کہانی یہاں ختم ہو جائے گی یا اس کی ایک اور ایپیسوڈ کسی ایک فریق کی جانب سے باہر آئے گی. پھر آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کے آج 2-3 بڑے اہم بیانات دیکھے ہوں گے. میڈیا پر جو بیانات ہیں وہ مذاکرات کے حوالے سے ہیں، وہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہیں، وہ نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے ہیں. جہاں رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں حکومت سنجیدہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبے یا 27ویں ترمیم نہیں آ رہی. لیکن ایک بیان ان کا ایسا ہے جو انہوں نے خود لفظ ادا کیے، جو ہماری نظر میں بہت اہم ہے، جس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. وہ بیان یہ ہے کہ اگر مذاکرات کی کہانی کو چلتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ہم نہ کسی کو بائی پاس کریں گے اور نہ کسی کو بائی پاس کرنے دیں گے. تو یہ ان کا بیان کو وارننگ ہے، دھمکی ہے، اور کس کے لیے ہے اور کیوں انہیں یہ بیان دینا پڑا. پھر شاہ ریز صاحب کا ذکر کریں گے. علیمہ بی بی کے صاحبزادے اور چھوٹے شاہ سوار جو ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان پہ الزام کیا ہے اور اسے ایک ٹوسٹ دیا جا رہا ہے نیا، اس کی اینگلنگ بھی یہاں زیر بحث آئے گی. حبیب اکرم صاحب، مزاج کیسے ہیں سر؟ میں بالکل ٹھیک. رانا صاحب سے شروع کریں یا وڑائچ صاحب سے؟ میرا خیال ہمارے لیے دونوں ہی بڑے ہیں. اچھا ایک گل اور سنو. رانا صاحب نے آج پھر کہا کہ وڑائچ صاحب نے جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا تھا. مسئلہ تب ہوا جب وی لاگ اور پوڈ کاسٹ ہونا شروع ہو گئے، اور مسئلہ تب ہوا جب انہوں نے دوسرا کالم بھی اور تیسرا کالم بھی لکھ دیا، اور اس صورت میں پھر ادارے کو ضرورت محسوس ہوئی کہ شاید ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو تردید کرنا ضروری ہے. یعنی اصل گل تو رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. دیکھیے سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں، میں تو پہلے دن سے، اور جب وہ بہت پریشر تھا تو وہ پریشر اب تم کا اپنا موقف بھی سامنے آ گیا. اہم بات یہ ہے سہیل وڑائچ سے لاکھوں اختلافات ہیں ان کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ پہ، مجھے یا اوپینین پہ، ان کی جو پولیٹیکل اوپینین ہے وہ ہونا بھی چاہیے. اچھا میرے ان سے بہت دور کے اختلافات، اور وہ شاید اختلافات ریکنسائلیبل بھی نہیں. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی اور میری رائے کسی ایک مقام پہ آگے اکٹھی ہو جائے، کیونکہ ہم دونوں مختلف پیراڈائم میں سوچنے والے لوگ. ضروری بھی نہیں کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ میرے اختلاف کو ہمیشہ خوش دلی سے برداشت کرتے ہیں. بڑا پانا. اچھا دوسری بات، سہیل وڑائچ صاحب سے ہزاروں بدگمانیاں رکھی جا سکتی ہیں، یہ نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ ایک واقعہ جو ہوا نہیں، وہ لفظ جو کہا نہیں گیا، وہ اپنے پاس سے لکھ دیں یا اپنے پاس سے کسی سے منسوب کر کے بول دیں. تو لہٰذا یہ بات تو نہیں ہو سکتی. انٹرویو نہیں ہوا، وہ خود بھی مان رہے ہیں نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں میں نے لکھا ہی یہ کہ پہلی ملاقات. جی پہلی ملاقات ہے. اچھا پھر، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کل آپ کے سامنے پہلے بھی سوال اٹھایا تھا کہ جی ملاقات تو نہیں مان لیا، وہ کون سے فقرے ہیں جن کی تردید آئی ہے، وہ بتا دیں. وہ فکروں کی تردید کا معاملہ آج پھر واضح ہو گیا کہ جناب وہ فکرے کہاں سے اور کیا تھے، ان کا سیاق و سباق کیا ہے. جہاں تک اب سہیل وڑائچ صاحب کا معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں سہیل وڑائچ صاحب کی عزت میں اضافہ ہوا اس پورے معاملے میں. اچھا انہوں نے جو دوسرے جو اگلے کالم لکھے، یعنی پہلی ملاقات والے عنوان کے بعد سے جو 2 کالم لکھے، ایک لکھا مسافر بنام قیدی نمبر 804، تیسرا لکھا اکثریت اور عسکریت. مجھے ان دونوں کالموں کے کسی ایک لفظ سے بھی اتفاق نہیں. پہلا کالم مجھے اس سے پورا، مطلب میں تو اس کو ایک رپورٹ کے طور پہ دیکھ رہا ہوں، اسلوب بھی ہے رپورٹ ہی تھی. اسلوب بھی ایسا تھا. باقی جو 2 کالم ہیں وہ ان کی رائے پر مبنی ہے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ پر مبنی ہے. مجھے ان سے پورا اختلاف ہے، اور اس سے اختلاف سے وہ میں نے ہی نہیں کیا، سب لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا ان سے. تو لہٰذا سہیل وڑائچ صاحب کا جو انہوں نے جتنا
اظہار واقعہ کیا ہے، بس وہیں تک ٹھیک ہے۔ اب اس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، انٹرویو تھا نہیں تھا، وہ بات اب ختم ہو گئی میرا خیال ہے۔ وہ بات ختم ہوگی۔ وہ حوالہ بھی دے رہے ہیں نا کہ ضیاء الحق کے دور سے لے کے محمد خان جنیجو، پھر نواز شریف صاحب کا دور، پھر مشرف صاحب کا دور، غدار کون، نواز شریف صاحب کی جدہ کہانی، اور وہ کہتے ہیں جب نواز شریف صاحب اپنے انتہائی عروج پر تھے ابھی آخری اننگز میں، تو میں نے لکھا تھا کہ پارٹی از اوور۔ انہوں نے کہا جی مجھ پہ جو الزام لگے، جو تنقید ہوئی، پھر آپ نے دیکھا کہ پارٹی اوور ہوئی۔ یہی طرح انہوں نے کہا کہ پھر خان صاحب کے حوالے سے میں نے لکھا یہ کمپنی نہیں چلے گی، اور آپ کو پتہ ان کی کتاب بھی ہے، اس کا ٹائٹل چینج کرنا پڑا تھا جی بالکل، باجوہ صاحب کا کیریکیچر تھا، بڑا ناپسند، اور کتاب اٹھوا لی گئی، وہ بھی درست ہوا۔ تو انہوں نے کہا تاریخ ہمیشہ صحافت کو ہی درست دیتی ہے قرار بعد میں، جی جیسے جیسے وقت گزرے گا اصلیت بہت ساری چیزیں ٹھیک کھلنا شروع ہو جائیں گی، اور ویسے وہ وقت شروع بھی ہو چکا ہے۔ اچھا، میرا اس سلسلے میں ایک اور نقطہ ہے جو آپ سے سمجھنا ہم چاہ رہے ہیں۔ ڈو یو تھنک دس از دی اینڈ آف دس اسٹوری، جو ابھی یعنی برسلز سے شروع ہونے والی جو ملاقات کی کہانی ہے، اور تردید اور پھر سہیل صاحب کا جواب، یہ کیا ایک سیزن ختم ہو چکا ہے؟ نہیں، یہ مسلسل چلتا رہے گا۔ دیکھیے جامع صاحب، میری تو رائے یہ تھی کہ سیزن 1 از اوور۔ جامع صاحب آپ اس کو، اب میں اس اصطلاح کو شاید پوری طرح نہ سمجھ پاؤں سیزن 1 اور سیزن 2 کی، لیکن میں آپ کو یہ سلسلہ، یہ کڑیاں ہیں مختلف، آپ نے بھی غالباً سیزن 1 کڑی کے معنوں میں استعمال کیا۔ دیکھیے یہ کڑیاں ہیں۔ عمران خان کا جو ایشو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ دن بدن ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی وجوہات صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان، جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کی کوششیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس سے دنیا کو انٹرسٹ رہتا ہے، کیونکہ 5واں بڑا ملک ہے، یہاں کی سیاست میں تشدد نہ آئے، یہ دنیا چاہتی ہے۔ اتنے بڑے ملک کے اندر اگر آپ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتے رہیں گے تو دنیا اس پہ پریشان ہو جائے گی۔ سر یہاں رکیے گا، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ یہ پاکستان بالخصوص بین الاقوامی توجہ حاصل کرتا رہے گا کئی ایک وجوہات کی بنیاد پر۔ تو اس میں مجھے یاد آ گیا اچانک کہ ابھی بہت ریسنٹلی کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دلی میں مستقل سفیر تعینات کیے ہیں امریکہ کی جانب سے، سرجیو گور۔ جی، یہ ان کے جو پریزیڈنشل پرسنل کے ڈائریکٹر تھے، بہت قریب ہیں ٹرمپ کے۔ بالکل۔ ٹرمپ نے جو ٹروتھ سوشل پہ ان کے بارے میں پوسٹ کی ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کی بڑی تعریف کی ہے، اس کو بتایا کہ میرا کتنا کلوز اور رائٹ ہینڈ، اس کی کیا خدمات ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک امپورٹنٹ موسٹ نیشن جو امریکہ کے لیے وہاں تعینات کر رہے ہیں۔ لیکن دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ وہ صاحب صرف دلی میں سفیر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اسپیشل انوائے ہوں گے فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرس۔ اب آپ فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرس۔ اچھا، پہلے پہل تو جب امریکہ نے تعینات کی تھی خصوصی ایلچی، کیا نام تھا اس کا سر؟ رچرڈ ہالبروک، وہ تھا افغانستان اور پاکستان کے لیے۔ بالکل۔ اب یہ ہے ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئر کا ڈائریکٹر ہوگا یہاں پہ، یعنی ذمہ دار ہوگا۔ دیکھیے آپ اس سے یوں سمجھ لیجئے، میں اس کو ذرا سادہ کر کے عرض کر دوں پلیز، کہ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کا جو آفس ہے امریکی وزارت خارجہ کا، وہ دلی میں آ گیا۔ یہ ہوا ہے، آپ نے بات ہی ختم کر دی۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہوا، یہ ایکسٹینڈیڈ آفس بن گیا ہے۔ تو آپ پھر بتائیں نا کہ جب یہاں پہ ان کا ریجنل آفس ہوگا تو پاکستان سے توجہ کیسے آ سکتی ہے؟ اب پاکستان سے تو توجہ نہیں ہے۔ ایک پلس پوائنٹ ضرور ہے جو اس نے بھی کہا، جو ہمارا امریکی دانشور ہے مائیکل کوگلمین، اس نے کہا ہے کہ اس سے پاک انڈیا ہائفرنیشن والا جو معاملہ تھا دوبارہ بحال ہو گیا۔ پہلے پاک ایف ہوتا تھا، اب پاک انڈیا ہائفرنیشن ہوگی، جو کہ پاکستان کے لیے قدر ہے، اس لیے کہ اس کی جو وجود ہے یا اس کی جو اسٹینڈنگ ہے۔ ویسے میں مائیکل کوگلمین کی رائے سے، میری رائے مختلف ہے۔ آپ کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہائفنیشن ایسے نہیں ہوئی، ہائفنیشن ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کی ہوئی ہے اس کے اور پورٹفولیو انڈیا میں، جی، اور انڈیا جو ہے، انڈیا ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑا ملک ہے۔ ٹھیک، چلے ہم آگے چلیں گے۔ تو یہ بات، یہ خیر وزارت، یہ خارجہ امور کا معاملہ ہے۔ ہم سہیل بڑائی صاحب کی کہانی، تو دیکھیے اب جو انٹرنیشنلائز جو ہے نا وہ ایشو ہوتا چلا جائے گا، اور یہ انٹرنیشنلی جتنا ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہمیں اس کا جواب بھی دینے پڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ سے، یعنی امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ریوائیو ہوئے ہیں۔ جب ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ ریوائیو ہوتے ہیں تو امریکہ کے ساتھ تعلقات کسی بھی ملک کے ہوں تو یہ اس کے ساتھ بہت ساری سٹرنگز اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ بالکل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں پھر پوری دنیا جو ہے نا، پوری دنیا کے جو جرنلسٹ ہیں وہ آپ کے اوپر ان کی نظریں بدل جاتی ہیں۔
آپ کو یاد ہے جو کیفیت جب ہماری وہ تھی جب ہم افغانستان میں وار آن ٹیرر کے شریک تھے تو پاکستان کے بارے میں امریکن جو انٹرنیشنل رویہ تھا پریس کا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ پاکستان کو ڈو مور کرنا چاہیے. یعنی ادھر امریکہ جو ہے پازیٹیو ہوتا تھا. بڑے چینلز کے بیورو آفس کھل گئے یہاں سے کابل کی فلائٹیں جاتی تھیں, یہاں بیٹھ کے نشریات ہوا اچھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پریشر کا سسٹم بھی انہوں نے قائم رکھا ہوا ان کی ڈو مور کا. ایوری ادر ڈے ایک آرٹیکل چھپتا تھا, ایوری ادر ڈے ایک کیمپین شروع ہو جاتی تھی اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر دلدلے برپا رہے تھے. تو لہٰذا یہ جو عمران خان کا سلسلہ ہے اس سب کے اثرات اسلام آباد کی سیاست پہ ہوتے تھے. جی, تو یہ عمران خان والا سلسلہ اب انٹرنیشنلائز ہوتا چلا جائے گا کیونکہ جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ اب اس کو پتہ کیا پورٹرے کرے گا کہ ٹرمپ کے پاکستان کے ساتھ تو بڑے گڈ ریلیشن ہیں لیکن پاکستان میں صورتحال یہ ہے. we'll have to see for that. جی, اب اس کو دیکھتے ہیں. دلچسپ نکتہ یہ نیا ہے. بہرحال وہ ہم سہیل بڑائے صاحب کی کہانی ختم کر رہے تھے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیریز یہاں ختم نہیں ہوئی, اس کا سیزن 2 آئے گا؟ ہاں, اس کا ابھی معاملات آگے چلتے رہے. اب آ جائیں رانا صاحب کے بیان کے اوپر. جی, میرے نظر میں تو بہت ہی اہم بیان ہے کیونکہ یہ پہلا موقع ہے اس سیٹ اپ کے جب سے یہ لانچ ہوا ہے کہ کسی وزیر نے ایک ایسی بات کی. وہ کیا؟ وہ میں نے عرض کی نا انٹرو میں کہ ہماری توجہ تو رہی کہ وہ, میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ جی یہ نئے صوبے نہیں بنا رہے 27ویں ترمیم میں. وہ کہنے غیر سنجیدہ حکومت. انہوں نے کہا ہم نہیں بنا رہے, کوئی چکر نہیں ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں ڈیڈ لاک نہیں بلکہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. عدالت اپنی جگہ رہے, کیسز اپنی جگہ رہیں, لیکن ڈائلاگ ہونا چاہیے. وہاں جب پی ٹی آئی سے مذاکرات کا سوال پوچھا گیا تو ان کا یہ جواب تھا کوٹ ان کوٹ کہ اس سلسلے میں ہم نہ کسی کو بائی پاس کریں گے اور نہ کسی کو بائی پاس کرنے دیں گے. جی, دیکھیے میں تھوڑی تشریح کر لیں. ضرور کریں, بلکہ آپ ہی کریں. نہیں میں جان کے کرنا چاہتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کبھی مذاکرات کیے جس کی آفر ہم نے دی ہوئی ہے تو ہم مقتدرہ کو بائی پاس نہیں کریں گے, ان کو اعتماد میں لے کر, کیونکہ ایک پیج پہ اور ہائبرڈ ہیں یہ بھی مانتے ہیں, تو ہم ان کو آن بورڈ کر کے ہی مذاکرات کریں گے. ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ ان کے بغیر ہم مذاکرات نہیں کر سکتے. دوسرا انہوں نے کہا لیکن اگر کوئی اور ہمیں بائی پاس کر کے مذاکرات کرے اسی نہیں پھر وہ کرن دینا. اب میرا ایک آخری نکتہ, رانا صاحب بڑے قابل احترام ہیں, آئی لائک ہم فار سرٹن ریزنس, لیکن میرا خیال رانا صاحب تسی وڈی گل کر بیٹھے ہو. یو کانٹ اسٹاپ دیم if they have to do something. یہ پھر بعد میں پتہ چلتی ہے کہ ٹکٹ بھی کٹ چکی ہے, طیارہ بھی کھڑا ہے اور فلاں ہو رہا ہے. رانا صاحب نے جو بات کہی ہے وہ تقریباً اس کا مطلب وہی ہے جو بھی آپ نے کہا ہے. رانا صاحب نے اس بیان کے ذریعے واضح کر دیا ہے کہ جناب ہمیں اجازت نہیں ہے مذاکرات کرنے کی. اچھا, سمپل سی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کے سوا کوئی مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے. یہ ایک سیاست دان کا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. دیکھیے سیاست دان کو منہ پہ مکہ بھی پڑے نا تو وہ پتہ کیا کہتا ہے کہ میں نے اس کا مکہ پڑا اور اپنا منہ ایسے کر کے اپنے منہ پہ مارا. ٹھیک ہے نا. یعنی سیاست دان ہمیشہ اس انداز میں بات کرتا ہے سیاسی طور پہ تاکہ ایسا لگے کہ ڈرائیونگ سیٹ میں وہ ہے, لیکن اس کا جو عملاً مطلب ہے جو رانا صاحب نے واضح کر دیا ہے, رانا صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ ہمیں اجازت نہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ سسٹم ہائبرڈ ہے. جی. اچھا, جب ایک سول گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ سسٹم ہائبرڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سسٹم میں نہیں ہیں, سسٹم ہماری مرضی سے نہیں چل رہا. یہ دراصل اعتراف شکست تھا اور یہ اس کے اوپر مہر تصدیق ہے. اور میں آپ کو پہلے سے ہی عرض کرتا ہوں, آپ نے ہائبرڈ گاڑی کانسیپٹ سنا؟ جی, ہائبرڈ گاڑی جی سنا. اس گاڑی کو بنیادی طور پر ہائبرڈ نظام ہی چلاتا ہے. نہیں, وہ گاڑی صرف تھوڑی دیر کے لیے چلتی ہے بجلی پہ, ورنہ وہ انجن بھی چلتی ہے, پیٹرول بھی چلتی ہے, لیکن نظام ہائبرڈ ہے. اچھا, آپ اس کو جو مرضی نام دیتے رہیں لیکن اس میں پیٹرول آپ کو ڈلوانا ہائبرڈ رہے گی. شناخت اس یہ کو جو مرضی تکنیکی بات جو آپ واضح کریں ہم بندے کو نہیں پتہ. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پورا نظام ہے, پورے کا پورا نظام ہے, اس کی حیثیت ظفر اللہ جمالی کی تھی. جو ظفر اللہ جمالی کی بطور وزیر اعظم ہمارے پاکستان کی تاریخ میں ذکر ہے, یہ دراصل یہ ظفر اللہ جمالیوں کا ایک اجتماع ہے. وہ ایک دفعہ امریکہ گئے
وزیر اعظم تھے جی، اور وہ یہاں کئی دعوے وعدے اور باتیں کر کے گئے، تو انہوں نے کہا وزیر اعظم میں ہوں، واپس آئے پتہ چلا ہے ہی نہیں. اور دیکھیے جب اس لیے آپ اس بیان کو یوں سمجھیے. اور پھر مجھے رانا صاحب سے ایک تھوڑا سا ایک دکھ جو ہے نا وہ ذاتی طور کیا رانا صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے مار کھائی، جنہوں نے جمہوریت کے لیے بہت کچھ اپنی جان پہ سہا ہر دور میں. اور آج وہ اس سینٹ کی سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں جو ایک اسی طرح کے انکارسریٹڈ آدمی کی ہے، اور وہ ہے اعجاز چودھری صاحب. اعجاز چودھری کی جدوجہد، اعجاز چودھری جو کچھ بھگت رہے ہیں وہ رانا صاحب نے بھگتا ہوگا. آج رانا صاحب ان کی سیٹ پہ جب الیکشن لڑ رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا افسوس ہو رہا ہے. ظاہر ہے ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے، وہ لڑے. مجھے تو یہ بھی یاد آ گیا کہ جب ان کے حلقے کا نتائج آ رہے تھے تو ان تک بھی وہ بات پہنچی تھی کہ جی ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ. تو انہوں نے ایک بات کی تھی جب ہم نے ان کو بڑی داد دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ مارجن جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے کہ اتنا ہے، تو میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ میں سیٹ لوں. انہوں نے کہا اور کئی لوگوں نے رپورٹ کیا. جی ہمارے دل میں ان کی بڑی عزت بڑی کہ انہوں نے سیٹ نہیں لی، اور کئی اور ان کے ہم پلہ رہنماؤں نے سیٹیں بڑے مارجن والی 2-3 لوگوں نے بڑی عزت بنائی اس وقت. انہوں نے بنائی، سعد رفیق صاحب نے بنائی، نثار چیمہ صاحب نے، ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے بنائی. بالکل انہوں نے سب نے. اب جب کہ انہوں نے اس وقت 8 فروری کو یہ کام کیا، آج بھی کرنا چاہیے اور آج بھی یہ کر لیتے. رانا صاحب کو سیاست جتنی آتی ہے اور رانا صاحب کا جو سیاسی قد کاٹ ہے، سینٹ بن جانا، ان کی سینیٹر بن کے ان کی حیثیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ پورے وزیر بن جائیں یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہو جائے، وہ کچھ اور کر سکیں. اسمبلی کے اجلاس میں، سینٹ کے اجلاس میں وہ یوں بھی شرکت کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح ایک سیٹ پہ ان کا کھڑا ہونا جو کہ اعجاز چودھری کی ہے، یہ رانا صاحب کی حیثیت سے فروتر ہے، زیب نہیں دیتا. اچھا سر، اب حلیمہ بی بی کے صاحبزادے ہیں، وہ جو شاہریز والی کہانی ہے نا جی، وہ آپ کو کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ ان کے اہل خانہ میں سے ایک نیائی صاحب نے کہا کہ یہ بچہ تو چترال تھا. جی اب ان کی اہلیہ ہیں، انہوں نے پھر ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا، اس پہ انہوں نے جا کے تو اس تاریخ کو چترال میں اہل خانہ کے ساتھ تصویر جاری کی جی کہ ہم وہاں تھے. اس کے پیرل میں چونکہ سارا دن دیکھ رہا تھا اور صحافی کا کام یہ کوئی رپورٹ کرے جو اس کی فائنڈنگز ہیں، میں نے دیکھا کہ پھر ایک ویڈیو سوشل میڈیا وائرل ہوئی جس میں دکھایا جا رہا ہے علیمہ بی بی کے ساتھ یہ صاحبزادے ایک مارچ میں، گشت میں، ایک جلوس میں جا رہے ہیں، اور اس کا تاثر یہ دیا گیا کہ ایز اف یہ 9 مئی کا دن ہے. وہ ویڈیو آج کل تو مشکل نہیں ہے کھنگالنا، صحافی نے بھی کھنگالا، وہ کانے والے جلسے کی تھی جی، یعنی 9 مئی کی نہیں تھی. 9 مئی کو بقول حفیظ اللہ نیازی، بقول ان کی والدہ علیمہ خان، بقول ان کی اہلیہ، ان تینوں نے اور اہلیہ نے تصویر جاری کی. وہ لڑکا وہاں تھا چترال، دوسرا لڑکا یہاں تھا، اور اس کا آج 5 روز جسمانی ریمانڈ بھی ہو گیا. جج صاحب نے میڈیا کو باہر نکالا، خاصی ڈانٹ پلائی انہوں نے آج. جی منظر علی گل صاحب بہت ڈانٹ، ان کے ساتھ کاپی پینسل لے کے اندر آنا، اور انہوں نے 5 روز جسمانی ریمانڈ دے دیے. شاہریز کے حوالے سے اب دونوں کے اوپر جو مقدمہ میں نے دیکھا وہ 9 مئی اور جناح ہاؤس والا جی بٹنٹ ایف آئی آر میں نے ایف آئی آر کو بارہا کھنگالا کہ اس میں کوئی ایسا نکتہ تو نہیں جو کچھ لوگ اب دے رہے ہیں. اسلام آباد سے کچھ دانشور جو کہ ہمیشہ مقتدرہ کے قریب ہوتے ہیں، انہوں نے ویڈیوز میں یہ کہا کہ جی شاہریز کے اوپر یہ چکر نہیں ہے کہ چترال تھا نہیں تھا، 9 مئی تھی نہیں تھی، وہ تو بھارتی تانے بانے ہیں. عبدالصمد نامی ایک پی ٹی اے رہنما اسلام آباد کے کارکن ہے جو انڈین میڈیا پہ آ کے اپیئر ہوتے رہے، ان کے ساتھ تانے بانے کہ کیسے پاکستان کو ڈیفیم کرنا ہے ان چینلز پہ جا کے. نہیں تو پھر کیس وہ بناتا. میں نے تو کہا کہ ایف آئی آر میں نہیں لکھا ہو، کیس تو وہ ہو نا. دیکھیں بات یہ ہے، ایف آئی آر میں لکھا ہو. جامی صاحب، پاکستان کے اندر جو کچھ یہ ہو رہا ہے، یہ جس طریقے سے کیا گیا ہے کہ 27 مہینے بعد آپ نے ان کو گرفتار کیا، ٹھیک ہے، اور شاہریز جس کی میں تو خالصاً اس کی بات کروں گا جو چترال میں تھے، اسی کی بات جی ٹھیک ہے نا. اب چترال میں ایک پلی آف، یہ آج کی دنیا میں یہ ثابت کرنا کہ فلاں شخص فلاں تاریخ کو کہاں تھا کوئی مشکل کام سوال نہیں پیدا ہوتا. دنیا بھر میں کئی دفعہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو دنیا کی ہیں ان کے لوگ جب وہ آتے ہیں، کئی میں نے میڈیا پہ، یہ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ ان کی گفتگویں سنی ہیں. میں سن رہا تھا ایک صاحب کو جو اسرائیل کی انٹیلیجنس سے تعلق رکھتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے یہ جو جس طریقے سے یہ وہ پھٹے تھے پیجر لبنان میں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل اب چائلڈس پلے ہے،
یعنی انٹیلیجنس کے لوگوں کے لیے دے ہیو انفراسٹرکچر ایوری ویئر ان دا ورلڈ کہ وہ کسی آدمی کی لوکیشن کو 1 منٹ میں بتا سکتے ہیں آپ کو, بیکاز ایوری تھنگ یو ویئر, یہ جو آپ ایوری تھنگ یو کیری الیکٹرانک, آپ کی گھڑی, آپ کے موبائل, یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں, چلتی پھرتی آپ کی شناخت. جی. تو جب آپ ایسے موقع پہ ایک نوجوان جس کی وہاں پہ موجودگی ثابت ہو سکتی ہے, اس کا جج صاحب جب ریمانڈ دیں گے تو یہ کچھ صورتحال عجیب و غریب لگ جائے گی, بنے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ ضمنیوں میں, یعنی ان ضمنیوں میں ان کا ذکر آئے گا جن پہ سزا بھی ہو چکی ہوئی ہے. یعنی آپ ذرا تصور کریں, کچھ جو جناح اس کا کیس ہے وہ پریکٹیکلی تو کلوز ہو چکا ہے نا, ٹھیک. تو جب آپ سزا دیں گے اس طرح تو پھر آپ کے الارم بجیں گے. اور جو میں پہلے بات کر رہا تھا نا انٹرنیشنلائزیشن, ان کی انٹرنیشنلائز ہونے کی, اب یہ نوجوان بھی ایتھلیٹ ہے, اور جب یہ اپنی اس کی موجودگی وہاں پر ثابت ہوگی تو دنیا کی جو ایتھلیٹکس ہیں وہ کیا دیکھیں گے, دنیا کے ایتھلیٹس میں کیا پیغام جائے گا, آپ دنیا کو کیا پیغام اس میں دیں تو گے. دیکھیں نا, یہ تو جیسے سہیل صاحب کے معاملے کے اوپر بھی کئی وہ لوگ جو فار انسٹنس گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے بڑے حامی اوپینین میکر ہیں, انہوں نے بھی کہا زیادتی کی ہے. اسی طرح شاریز کے معاملے پہ بھی کئی وہ لوگ جن کا تعلق کسی اور یعنی سوچ سے ہے, انہوں نے بھی کہا کہ یار چبل نہیں سی ماننی چاہیے. اچھا, پھر دیکھیے یہ 2 سال بعد نہیں ماننی چاہیے. ہاں, سسٹم کو آگے چلنے دیں. دیکھیے وہ ایک شعر ہے کہ اتنی کاوش بھی نہ کر میری اسیری کے لیے, تو کہیں میرا گرفتار نہ سمجھا جائے. سسٹم نے عمران خان کو گرفتار کیا ہوا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ سسٹم کو عمران خان نے گرفتار کر لیا ہوا. سسٹم عمران خان کا اسیر ہو چکا ہوا ہے. شیر شاہ سے اوپر الزام یہ ہے کہ پروپیگنڈا کرتا تھا ریاست مخالف, اور یہ جب 9 مئی ہوا تو حسان نیازی کے ساتھ تھا, اس کے بعد لندن فرار ہو گیا. اور شیر شاہ پر 9 مئی حملہ کیس میں پہلے بھی ایک FIR درج ہے. جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ, پولیس ویل کو جلانے اور اہلکاروں پر حملے ملوث ہے, اور اس کے شواہد ویڈیو ریکارڈنگ کی صورت میں بھی پولیس کے پاس موجود ہیں. اور جناب علی یہ اس منصوبہ بندی جو ہوئی تھی 9 مئی کی, اس میں باقاعدہ طور پر اسے گرفتار کیا گیا. ضمنی رپورٹ میں بھی اس کا نام شامل کر دیا گیا. یہ آ رہا ہے موقف FIR سے جڑا. یہ بتائیں, آپ نے یہ سارا موقف بیان کر دیا ہے, کتنے لوگوں کو اس پہ یقین ہے؟ ناظرین پہ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جانے سے پہلے خالد جمیل صاحب کا ذکر بھی کریں. جی, خالد جمیل صاحب یہ ABN نیوز سے وابستہ صحافی ہیں. آپ پوچھ رہے تھے مجھ سے پروگرام سے پہلے کہ FIR کیا تھی. 7 مئی کو انہوں نے پاک انڈیا ٹینشن جب تھی تو انہوں نے کوئی ماضی کے واقعات اور ماضی کی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے رہے کارگل, سیاچن, اور اس کے اوپر گرا رکھتے ہوئے تو تنقید کی تھی, اور میرا خیال ہے کچھ تجاوز بھی کیا. دیکھیے لیکن ہوا کیا, وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. اب اس ٹویٹ کی پاداش میں جو FIR میں ایک ہی شے ہے, وہ ٹویٹ ہے اردو میں لکھا ہوا کہ انہوں نے فلاں تاریخ کو کیا, اس کی اوپر FIR ہوئی ہے. آج جو جج نے فیصلہ دیا نا وہ بڑا شاندار ہے. سر میں آپ کو عرض کروں, ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی. مرید عباس صاحب کا فیصلہ پڑھ کے, اور جس طرح انہوں نے خالد جمیل کو چھوڑا ہے, پتہ نہیں کیوں ایک دفعہ پھر امید بن گئی ہے کہ پاکستان میں عدالتی نظام کہیں نہ کہیں اپنا کام کر رہا ہے. پھر بڑھ جاتی بڑھنی چاہیے نا سر. اور دیکھیے اگر یہ کہیں اعلیٰ عدلیہ میں ہوتا تو بہت ہی بڑھ جاتی, لیکن ایک نوجوان جوڈیشل مجسٹریٹ ہے, مطلب وہ جو مرید عباس صاحب ہیں, دیکھیے انہوں نے کم از کم ایک فیصلہ کیا ہے. ہاں بھی تھے آپ انہوں نے کہا کہ انکریمنیٹنگ مٹیریل ہے ہی نہیں, تو بس کہانی ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک. تو دیکھیے اس سے تھوڑی سی پھر امید بڑھ جاتی. لیکن وہ جلندری نے کہا تھا, پھر جلندری نے ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں. یہ سلسلہ یہیں توڑتے ہیں. آپ سے ملیں گے کل انشاءاللہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. کامنٹس میں سوال ہو دیجیے گا. اللہ حافظ.